نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکھن بھی استعمال کیا، مکھن اور کھجور کو ملا کے بھی استعمال کیا۔ اب کھجور کے اندر آپ گٹھلی نکال کے ذرا مکھن رکھ بھریں اور پھر کھائیں تو کیا اس کا جناب شاندار ذائقہ ہے۔ اب تو عمر بھی بڑھ رہی ہے اور تھوڑا سا ویٹ کانشیس ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو ذرا کنٹرول کیا، کھاتا ہوں الحمدللہ، ورنہ پہلے تو ادھر سے جناب مکھن لیا، ادھر سے کھجوریں لی اور 20-25 بھی ہوں گی تو بس اڑا دی، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کدھر گئی، اتنا ٹیسٹی معاملہ بن جاتا ہے۔ ہاں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنو اسلم کے لوگ ہیں، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے نبی علیہ السلام کے سامنے مکھن اور کھجوریں پیش کی اور آپ نے بہت شوق سے ان دونوں چیزوں کو کھایا۔ اس میں ملا کے کھانے کا اس حدیث میں نہیں ہے، تاہم مکھن اور کھجور دونوں ایک وقت میں کھانا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور پسندیدہ ہے، بس مکھن خالص ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے فائدے کے لیے گائے کا دودھ ہے، کیونکہ یہ اور اس کا مکھن مفید دوائی ہے۔ گائے کے دودھ سے نکلا ہوا مکھن یہ مفید دوائی ہے۔ اسی طرح دیسی گھی، اب حدیث میں تو گھی ملے گا، کیوں؟ اس زمانے میں نہ 2 نمبر گھی ہوتا تھا، نہ بناسپتی ہوتا تھا، نہ دیسی میں ملاوٹ ہوتی تھی، تو گھی کا بھائی گھی لے آؤ تو بس گھی آ جاتا تھا۔ پھر جب ملاوٹ ہونی شروع ہوئی تو اب خاتون نے کہا شوہر کو کہ بھئی خالص گھی لے کر آنا۔ پہلے بیوی کیا کہتی تھی؟ شوہر کو گھی لے آنا، وہ بازار سے گھی لے آتے۔ کچھ عرصے کے بعد جب 2 نمبر گھی ملنے لگا تو خالص گھی لے آنا، پھر وہ خالص گھی لینے آنے لگے، اب فرق آ گیا نا۔ اس کے بعد مارکیٹ میں بناسپتی گھی بھی آ گیا۔ اب بیوی کیا کہتی ہے شوہر کو؟ خالص دیسی گھی لے کے آنا۔ یہ لفظ بڑھتے چلے جا رہے ہیں پہچان کے لیے۔ سمجھ میں آئے گئی یا اوپر سے گزر گئی؟ پہلے کیا کہا؟ گھی لے آنا، گھی آ گیا۔ پھر بازار میں جعلی گھی ملنے لگا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اوریجنل ختم ہو گیا تھا؟ نہیں بھائی، خالص گھی لے کے آنا۔ پھر کچھ عرصے بعد بناسپتی بھی ملنے لگا گھی، تو جن کو خالص چاہیے تو ایک لفظ اور جوڑ دیا، خالص دیسی گھی لے کے آنا، یعنی چاہیے گھی، بناسپتی بھی نہ ہو اور ملاوٹ والا بھی نہ ہو۔ تو اتنے لفظ جوڑنے سے گھی تو گھی ہی رہا کہ بدل گیا؟ اب اگلی بات بڑی مشکل ہے جی، اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دیوبندی کو کہلاتے ہیں۔ بس یہ خالص دیسی گھی والا فارمولہ ہے کہ دیوبندی، حنفی، مسلمان تو سارے ہیں، پہلے صرف مسلمان ہی تھے، پھر جب آگے 4 ائمہ 4 آئے، چاروں حق ہیں۔ ایک وقت میں کوئی ایک حنفی بنے بالکل ٹھیک ہے، تبدیل نہ کرے، دوسروں کی پوری محبت رکھے، تو حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، تو یہ سب سنی ہیں، اس میں سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں بہت معمولی درجے کے ہیں، بنیادوں میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو سب سنی ہیں۔ لیکن جب بدعتی آئے اور ادھر ادھر کے لوگ آئے تو پھر کچھ لفظ بڑھانے بن گئے، کچھ لفظ بڑھائے گئے، جس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ بھئی ان کا ناطہ کدھر سے ہے، کہ ہر چیز چھٹتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دیوبندی کہلاتے ہیں تو کیوں کہلاتے ہیں؟ بھئی خالص دیسی گھی کیوں کہتے ہیں؟ گھی چاہیے نا۔ اب بیوی نے کہا گھی لے آؤ، کوئی بھی گھی لے آئے، بعد میں کہ کیا کہا تھا تمہیں؟ یہ تو وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا مطلوبہ۔ تو یہ اس کی مثال، اس سے اللہ کرے سمجھ آ جائے، تو صرف سمجھنے سمجھانے کی خاطر یہ بات ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ ہم تو اختلافات کی بات نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ بھئی بنیادی چیزوں میں ہم مزید یقین کو مضبوط کریں۔ اس وقت تو حالات الحاد کی طرف چلے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے گھی سے زیادہ کسی اور چیز میں شفا نہیں۔ تو گھی کے اندر شفا ہے، خالص دیسی گھی کے اندر۔ اب دیکھیں نا، اب اس میں لکھا ہوا ہے گھی میں شفا ہے۔ اب کوئی بھی جائے اور گھی لے آئے اور کہے جی میں تو بیمار ہو گیا، تو کیا کہیں گے کہ بھائی خالص دیسی گھی؟ تو ادھر سمجھ میں آ گئی بات۔ وہ کہتے ہیں جی یہ لفظ کیوں لگا لیا، تو وہ لفظ کیوں لگا لیا؟ بھئی یہ تو صرف وضاحت کے لیے ہے۔